اندرون لاہور کی اس پرانی کوٹھی سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی، مگر کوٹھی تو کئی سال سے ویران تھی۔ پڑوس کی عورت نے کھڑکی سے جھانکا تو اندھیرے میں کسی سفید کپڑے والی کوٹھی کے صحن میں گھومتی نظر آئی، مگر اگلی صبح جب محلے والے اندر گئے تو صحن کی مٹی پر تازہ خون کے نشان تھے۔ یہ ہے وہ کہانی جسے سننے کے بعد شاید آپ دوبارہ کبھی رات کو اکیلے گھر نہ لوٹیں۔ رات کے ٹھیک 12 بجے کا وقت تھا۔ اندرون لاہور کی تنگ گلیوں میں وہ پرانی کوٹھی ایک سائے کی طرح کھڑی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اسے کالی کوٹھی کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی دیواریں سیاہی مائل اور نمی سے بھری ہوئی تھیں، جیسے کئی برسوں سے کسی نے ان کو چھوا ہی نہ ہو۔ محلے کی عورتیں اکثر ایک دوسرے کو ڈراتی تھیں، وہاں مت جانا، سنا ہے رات کے وقت وہاں ایک عورت چیختی ہے۔ کتنی ہی بار پولیس آئی لیکن اندر کچھ نہ ملا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ لوگ پھر بھی فجر کے وقت اس کوٹھی کے صحن میں تازہ خون کے دھبے دیکھتے تھے۔ 1983 میں ایک فیملی اس کوٹھی میں شفٹ ہوئی تھی۔ مالک مکان ریٹائرڈ پروفیسر رشید احمد اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آئے تھے۔ محلے والوں کے مطابق رشید احمد بڑے شریف اور تعلیم یافتہ انسان تھے، مگر صرف 6 ماہ بعد وہ کوٹھی سے لاشوں کی شکل میں نکلے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی کوٹھی کے کمرے میں کسی کو دیکھ کر چلائی تھی۔ جب گھر والے بھاگے تو کمرے کی کھڑکی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور دیوار پر خون کے چھینٹے لگے تھے۔ اس رات کے بعد محلے والوں نے رشید احمد کے خاندان کو کبھی زندہ نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قتل چوری کی واردات تھی، کچھ کہتے ہیں کہ پروفیسر رشید نے خود اپنی فیملی کو مار ڈالا، لیکن اصل حقیقت کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس نے کیس فائل بند کر دیا اور کوٹھی خالی ہو گئی، لیکن خالی کوٹھی بھی زندہ تھی۔ رات کے اندھیرے میں کھڑکیوں سے کبھی کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی کسی بچے کے رونے کی۔ 2015 میں 3 نوجوان دوستوں نے یوٹیوب چینل بنایا۔ ان کا شوق تھا کہ پاکستان کے ہانٹڈ مقامات پر جا کر ویڈیوز بنائیں۔ ان کی لسٹ میں سب سے ڈراؤنی جگہ یہی کالی کوٹھی تھی۔ اہل محلہ نے انہیں روکا، بیٹا وہاں مت جانا، رات کو اندر جانے والے واپس نہیں آتے۔ لیکن یہ تینوں دوست کیمرے اور ٹارچ کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی گیٹ کھلا، زنگ کی آواز نے سناٹے کو توڑ دیا۔ اندر جاتے ہی عجیب بو محسوس ہوئی، جیسے پرانی چیزیں سڑ رہی ہوں یا صحن کی مٹی گیلی تھی، حالانکہ بارش کئی دن سے نہیں ہوئی تھی۔ عثمان، ان میں سے ایک لڑکے نے کیمرے میں کہا، یہ وہی صحن ہے جہاں خون کے نشان ملے تھے، دیکھو ابھی بھی زمین پر سیاہ دھبے ہیں۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، یار یہ بس زنگ یا نمی کے دھبے ہیں، ڈرنے کی بات نہیں۔ لیکن کیمرے کی ریکارڈنگ میں صاف سنائی دیا کسی عورت کی مدھم ہنسی۔ تینوں دوست سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کے کمرے میں گئے۔ کمرہ خالی تھا، صرف ایک پرانی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی عثمان نے کرسی کو چھوا، اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ٹارچ آن کرنے کی کوشش کی لیکن بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اسی لمحے کھڑکی کے پاس ایک دھندلا سا سایہ نمودار ہوا۔ سفید کپڑوں میں ایک عورت، بال چہرے پر بکھرے ہوئے۔ وہ آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھ گئی، ساتھ چیخنے لگا، دوڑو باہر دوڑو، یہ اصلی ہے، یہ کوئی انسان نہیں۔ وہ تینوں کسی طرح باہر بھاگے، سانس پھول گئی، جسم کانپ رہا تھا۔ لیکن اصل صدمہ تب ملا جب اگلے دن انہوں نے کیمرہ دیکھا۔ کیمرے میں وہ عورت صاف بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بال چہرے پر نہیں تھے بلکہ آنکھیں سیدھی کیمرے کی طرف گھور رہی تھی۔ محلے کے لوگ کہتے ہیں وہ عورت دراصل پروفیسر رشید کی بیٹی ہے، جس کی موت ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ وہ تینوں دوست اس کے بعد کبھی کالی کوٹھی واپس نہیں گئے، لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی۔ محلے والے آج بھی کہتے ہیں کہ رات کو اگر آپ کوٹھی کے قریب سے گزریں تو ایک عورت آپ کو نام لے کر پکارتی ہے۔ جب 3 دوستوں کی ویڈیو وائرل ہوئی تو لاہور کے مختلف اخبارات نے اس پر خبریں شائع کی۔ ایک مقامی رپورٹر ندیم صدیقی نے یہ کہانی کھنگالنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے پولیس ریکارڈ نکالے۔ پولیس فائل میں صرف چند لائنیں لکھی تھیں۔ 3 نومبر 1983 کو پروفیسر رشید احمد، بیوی اور بیٹی اپنے گھر میں مردہ پائے گئے، وجوہات نامعلوم، کیس بند۔ لیکن اصل سوال یہ تھا، اگر سب مر گئے تو پھر وہ عورت کون ہے جو آج بھی کوٹھی میں نظر آتی ہے؟
ندیم صدیقی نے محلے کے سب سے بزرگ شخص بابا قاسم سے ملاقات کی۔ بابا قاسم کی عمر اس وقت تقریباً 90 برس تھی۔ وہ ایک پرانے لکڑی کے جھولے پر بیٹھے تھے، سر پر سفید کپڑا باندھے، آنکھوں میں خوف کی جھلک لیے بولے، بیٹا رشید احمد برا آدمی نہیں تھا، لیکن اس کی بیٹی، اس پر کچھ سایہ تھا۔ اکثر رات کو وہ اکیلی کمرے میں باتیں کرتی تھی، کوئی نظر نہ آتا مگر وہ زور زور سے قہقہے لگاتی، کبھی چیختی کبھی ہنستی۔ ندیم نے پوچھا، آپ نے یہ سب دیکھا؟ بابا قاسم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہاں کئی بار، اور ایک رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رشید احمد کی بیٹی کھڑکی پر کھڑی تھی، اس کے پیچھے کوئی سایہ تھا، بہت لمبا، انسان سے دگنا، لیکن جیسے ہی میں نے نگاہ جھپکی وہ سایہ غائب ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ رشید احمد کی بیٹی پر کسی جن یا حاسب کا سایہ ہے، لیکن پولیس اور اخبارات نے اسے عام قتل سمجھ کر دبا دیا۔ ندیم صدیقی نے نوٹ بک میں لکھا، کالی کوٹھی کا راز صرف ایک قتل نہیں بلکہ اس وجود کا ہے جو ابھی بھی زندہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، کوٹھی کئی دہائیوں تک بند رہی، لیکن 2018 میں ایک فیملی نے فیصلہ کیا وہ اس میں رہائش اختیار کرے گی۔ عرفان علی نامی شخص اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ اندرون لاہور میں کرایہ تلاش کر رہا تھا۔ کالی کوٹھی کا کرایہ بہت کم تھا، صرف اس لیے کوئی وہاں رہنے کو تیار نہیں تھا۔ محلے والے عرفان کو بار بار روکتے رہے کہ یہ گھر منحوس ہے، یہاں کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا، لیکن عرفان نے کہا یہ سب وہم ہے، بھوت اور جنات جیسی کوئی چیز نہیں۔ یوں وہ اپنے خاندان کے ساتھ کوٹھی میں شفٹ ہو گیا۔ پہلی ہی رات عرفان کی بیوی نسرین نے ایک ہلکی ہلکی سرگوشی سنی، جیسے کوئی عورت آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہی ہو۔ اس نے کھڑکی کھولی اور تو باہر کوئی نہیں تھا۔ کمرے کے کونے میں رکھا پرانا آئینہ خود بخود ہلنے لگا۔ نسرین نے فوراً بچوں کو گلے لگا لیا اور عرفان کو جگایا۔ عرفان نے کہا یہ سب وہم ہے، شاید ہوا کے جھونکے سے ہوا ہو، مگر ہوا بالکل بند تھی۔ 2 دن بعد نسرین کے بیٹے احمد رضا نے ماں کو بتایا، امی رات کو ایک آنٹی آئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کھیلنے آؤں۔ نسرین کا دل دھک سے رہ گیا۔ کون آنٹی بیٹا؟ وہی جن کے بال لمبے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں جھولے پر بٹھاؤں گی۔ نسرین کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ بچے جھوٹ نہیں بول رہے تھے، کیونکہ اسی رات دوسرے بیٹے نے بھی بتایا کہ اسے کمرے میں ایک عورت نظر آئی تھی۔ چند دن بعد حالات اتنے بگڑ گئے کہ عرفان کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ یہ جگہ معمولی نہیں۔ ایک رات جب وہ پانی لینے اٹھا تو باورچی خانے میں روشنی جل رہی تھی۔ اندر گیا تو دیکھا چولہے پر برتن خود بخود ابل رہے تھے۔ برتن کے اندر کچھ نہیں تھا لیکن بھاپ نکل رہی تھی۔ اسی لمحے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ عرفان چیخ مار کر باہر بھاگا۔ چند ہفتوں بعد عرفان نے کوٹھی خالی کر دی، لیکن جاتے وقت اس نے اپنے قریبی دوست سے ایک جملہ کہا کہ یہ گھر خالی نہیں ہے، اس میں ایک کہانی قید ہے، ایک ایسی کہانی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ محلے والے آج بھی کہتے ہیں کہ نسرین کے بچوں پر وہ عورت اب بھی خوابوں میں آتی ہے، وہی عورت جسے سب لوگ پروفیسر رشید کی بیٹی سمجھتے ہیں۔ 2019 میں جب عرفان کی فیملی کالی کوٹھی چھوڑ کر جا چکی تھی، ندیم صدیقی ایک بار پھر اس کوٹھی کے باہر کھڑا تھا، ہاتھ میں نوٹ بک، کندھے پر کیمرہ۔ وہ خود سے بڑبڑایا، یہ کہانی بس ایک افواہ نہیں، یہاں کچھ ایسا ہے جو چھپایا گیا ہے اور مجھے وہ حقیقت ڈھونڈنی ہے۔ دروازے پر زنگ آلود تالا لٹکا ہوا تھا۔ ندیم نے محلے کے ایک نوجوان سے چابی حاصل کی جو کبھی صفائی کے لیے اندر جاتا تھا۔ ندیم جیسے ہی اندر داخل ہوا عجیب سا سکوت چھا گیا، پرندوں کی آوازیں تک غائب ہو گئیں۔ صحن میں پرانی کرسی الٹی پڑی تھی اور ایک دیوار پر آج بھی وہی سیاہ دھبے موجود تھے۔ اس نے اپنی نوٹ بک پر لکھا، یہ دھبے 36 سال بعد بھی موجود ہیں، کیا یہ عام خون کے دھبے ہو سکتے ہیں؟ ندیم نے اپنی ٹارچ جلائی اور کوٹھی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا۔ کوٹھی کے پیچھے ایک پرانا اسٹور روم تھا جس کا فرش نمی سے ٹوٹا پھوٹا لگ رہا تھا۔ ندیم نے دیکھا کہ ایک کونے میں لکڑی کے تختے ڈھیلے ہیں۔ جب اس نے انہیں ہٹایا تو نیچے ایک زنگ آلود لوہے کا ڈھکن نظر آیا۔ ڈھکن کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ نیچے ایک سیڑھی نما راستہ تھا جو زمین کے اندر جا رہا تھا۔ ندیم نے دل پر قابو پایا اور نیچے اتر گیا۔ تہہ خانے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا
دیواروں پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ کچھ پرانی کتابیں بکھری پڑی تھیں جن پر عربی اور سنسکرت کے الفاظ درج تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا آئینہ رکھا ہوا تھا جس کے چاروں طرف موم بتیاں جلی ہوئی تھیں، حالانکہ وہاں موجود کوئی نہ تھا۔ ندیم نے جیسے ہی آئینے کے قریب قدم رکھا، اچانک آئینے میں اس کا عکس غائب ہو گیا۔ آئینے میں صرف ایک نوجوان لڑکی نظر آئی، سفید کپڑوں میں خون آلود چہرے کے ساتھ۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب تمہیں سب جاننا ہوگا۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ ندیم نے ڈائری کھولی تو حیران رہ گیا۔ یہ ڈائری پروفیسر رشید کی تھی۔ پہلا صفحہ جس پر لکھا تھا، میری بیٹی سارہ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ رات کو کسی اندیکھے دوست سے باتیں کرتی ہے۔ میں نے اسے کئی بار منع کیا لیکن وہ کہتی ہے کہ اس کا دوست صاحب سائے ہے۔ دوسرے صفحے پر لکھا تھا کہ سارہ کی آنکھیں اکثر سرخ ہو جاتی ہیں، وہ کھانے پینے سے انکار کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں یہ کچھ اور ہے۔ اور تیسرے صفحے پر آخری تحریر جو تھی وہ تھی، آج رات وہ سایہ پورے گھر پر قابض ہو گئے۔ اگر ہم زندہ نہ بچ سکیں تو کوئی اس ڈائری کو ضرور پڑھ لے۔ حقیقت یہ ہے کہ کالی کوٹھی اب ہمارا نہیں، اس کا گھر ہے۔ ڈائری پڑھتے پڑھتے ندیم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک اسے پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ مڑا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، مگر آئینے میں صاف نظر آ رہا تھا پروفیسر رشید کی بیٹی سارہ، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں خون، ہاتھ میں وہی ڈائری تھامے کھڑی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ ندیم جب تہ خانے سے نکل کر واپس اوپر آیا تو اس کی حالت بری طرح خراب تھی۔ اس نے محلے کے چند لوگوں کو ڈائری دکھائی۔ بابا قاسم نے ڈائری دیکھ کر کہا، میں نے کہا تھا بیٹا، وہ لڑکی نہیں مری، اس پر سایہ ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، لیکن زندہ انسانوں کی طرح نہیں۔ ندیم صدیقی کئی دن تک سوچتا رہا۔ ڈائری پڑھنے، آئینے میں سارہ کو دیکھنے کے بعد اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ رات کو وہ سوتا تو خواب میں بار بار وہی منظر آتا، سارہ خون آلود آنکھوں کے ساتھ آئینے میں کھڑی اور پس منظر میں ایک سیاہ سایہ اس پر حاوی۔ ندیم نے اپنے قریبی دوست کیمرہ مین ریحان سے کہا، یہ کہانی ختم کرنے کے لیے مجھے واپس جانا ہوگا۔ اگر میں یہ سب عوام کو نہ دکھا سکا تو سچ ہمیشہ دفن رہے گا۔ ریحان نے خوفزدہ ہو کر جواب دیا کہ ندیم مت جا یار، وہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ تم نے عرفان کی فیملی کی حالت دیکھی ہے، پھر بھی تم۔ ندیم نے ٹھنڈی سانس لی۔ کبھی کبھی حقیقت جاننے کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگانی پڑتی ہے۔ 20 دسمبر 2019 کی سرد رات، دھند چھائی ہوئی تھی۔ ندیم اور ریحان کیمرہ اور ٹارچ کے ساتھ کالی کوٹھی میں داخل ہوئے۔ دروازے پر جاتے ہی ہوا کا جھونکا آیا اور تالا خود بخود کھل گیا۔ ریحان کانپتی آواز میں بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ندیم نے کہا، یہی تو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں سیدھے اس خفیہ تہ خانے میں پہنچے۔ اس بار وہاں موم بتیاں پہلے سے جل رہی تھیں، جیسے کوئی ان کا انتظار کر رہا ہو۔ ندیم نے کیمرے میں کہا، ناظرین، یہ وہی جگہ ہے جہاں پروفیسر رشید نے اپنی آخری ڈائری چھوڑی تھی، اور یہ موم بتیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ کمرہ اب بھی کسی کا ہے۔ اچانک دیواروں پر بنے نشانات سرخ رنگ میں چمکنے لگے۔ ہوا میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ آئینے میں ایک بار پھر سارہ نظر آئی، لیکن اس بار وہ خاموش نہیں تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آئینے پر مارے جیسے قید سے نکلنا چاہتی ہو۔ ریحان چیخ پڑا، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی وہم نہیں۔ سارہ کی آواز گونجی، میں یہاں قید ہوں صدیوں سے، مجھے آزاد کرو۔ ندیم نے ہمت کر کے پوچھا، کون تمہیں قید کیے ہوئے؟ آئینے کے پیچھے ایک سیاہ سایہ ابھرا، لمبا، خوفناک، آنکھوں میں آگ کی لکیریں۔ وہ آواز میں بولا، یہ میرا گھر ہے، یہ لڑکی میری ہے، اور جو یہاں آیا وہ بھی میرا ہو گیا۔ ندیم نے کیمرہ آئینے کی طرف کیا۔ اس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ سایہ سارہ کے جسم میں داخل ہو رہا ہے۔ سارہ زور زور سے چیخ رہی تھی اور پھر اچانک خاموش ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے آئینے سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ ریحان نے کیمرہ چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، صرف کیمرے کی لال لائٹ چل رہی تھی۔ ریکارڈنگ میں آخری آواز یہ آئی، ندیم چیخ رہا تھا، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ ویڈیو دنیا کو دکھا دینا، تاکہ لوگ جان سکیں کہ کالی کوٹھی اب بھی زندہ ہے۔ اگلی صبح محلے والوں نے دیکھا کہ کوٹھی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر کوئی نہیں تھا، لیکن صحن میں کیمرہ پڑا تھا جس میں آخری ریکارڈنگ محفوظ تھی۔
ندیم اور ریحان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پولیس نے تلاش کیا مگر کچھ نہیں ملا، جیسے انہیں زمین نکل گئی ہو۔ آج بھی وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ محلے والے کہتے ہیں کہ جو بھی رات کے وقت وہ ویڈیو دیکھتا ہے اسے خواب میں سارا نظر آتی ہے، کبھی کبھی مسکراتی، کبھی روتی، کبھی وہی جملہ دہراتی، یہ گھر خالی نہیں، یہ میرا گھر ہے۔ کالی کوٹھی آج بھی ویران کھڑی ہے، لیکن اگر آپ کبھی لاہور کی پرانی گلیوں سے گزریں اور رات کے سناٹے میں کسی عورت کی ہنسی سنیں تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ اس کہانی کا حصہ بن گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سچی کہانی یا انسیڈنٹ ہو جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسے اپنے چینل پر سنا سکیں، تو اسے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر بھیجیے گا۔ اور ہاں، اس کہانی کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی کہانیاں وقت پر ریسیو کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ تھینک یو۔